خیر الگ بات. دنیا میں اس جگہ ہم فراق اور حجاب اس کو تک نہیں سکتے. آقا علیہ السلام کی آرزو کرتے ہیں, مدینہ پاک کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو وہاں بھی مدینہ پاک کے در و دیوار گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوتی ہے, کسی کو نہیں, کسی کو خواب میں نصیب ہوتی ہے, کسی کو نہیں. مگر موت وہ دروازہ ملاقات ہے کہ جو پردہ اٹھا دے گی اور آقا علیہ السلام کا بھی دیدار کرا دے گی, اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوگا. جو چیز اس دنیا میں ممکن نہیں ہمارے لیے, وہ بعد از موت آخرت میں ممکن ہو جائے گی. ضرورت باری تعالی ہمارے لیے. آقا علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا, چشمان قلب سے بھی اور چشمان ظاہر سے بھی. ان آنکھوں سے بھی, سر کی آنکھوں سے بھی, دل کی آنکھوں سے بھی. یہ بحث کہ دنیا میں جنہوں نے بعضوں نے انکار کیا تو انہوں نے یہ خیال قائم کیا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا. تو میں نے ایک بات کی تھی, بھائی دنیا میں اگر اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا, جس معراج کی رات جہاں حضور نے دیدار کیا وہ دنیا میں تھے کب تھے؟ دنیا تو یہاں رہ گئی تھی, وہ تو مکان کعبہ حسین پر تھے. کون سی دنیا؟ اگر اس پر مدار رکھ لیں کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, یہ ایک الگ بحث ہے. ایک مکتب فکر ائمہ کا, اکابر کا وہ ہے کہ دنیا میں بھی ممکن ہے, اور میں اس مشرب کا ہوں جو دنیا میں بھی رویت باری تعالیٰ کو ممکن سمجھتے ہیں. اگر دنیا میں اللہ کی رویت اور دیدار ممکن نہ ہوتی مطلقاً, تو جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام دیدار کا تقاضا نہ کرتے, اللہ کے دیدار کی آرزو نہ کرتے. پیغمبر جو خلاف شرع, خلاف واقعہ بات دعا اعتدال نہیں کرتے. رب پیارے نہیں, رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ رسول اور ایسی بات کہے جو ممکن موسیٰ علیہ السلام کا سوال اس بات کے لیے کافی دلیل ہے کہ ممکن, ورنہ معاذ اللہ سوال ناجائز ہو جاتا ہے. پیغمبر ناجائز سوال نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری رویت, میرا دیدار ہو نہیں سکتا. سوال بھی اشارہ دیتا ہے انسان کا, جواب بھی اشارہ دیتا ہے انسان کو. فرمایا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے, تم نہیں دیکھ سکو گے. اور یہ بات فرما کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا ہاں رک جا بیٹا, ہم اپنی تجلی پہاڑ پہ دیکھتے ہیں, اگر وہ قائم رہ جائے تو تم بھی دیکھ لو. یہ امکان کی طریقے. خیر الگ بات. بڑی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں, مگر نبی کی ولادت سے بڑی نعمت عالم انسانیت کے لیے کوئی نہیں, کیونکہ نبی کی ولادت کے باعث انسانیت کو ہدایت ملتی ہے, رہنمائی ملتی ہے, اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے جاتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہم کلام ہوتا ہے, اپنا کلام اتارتا ہے, اللہ اپنا امر اتارتا ہے, اور نبی کی ذات بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ و واسطہ بنتی ہے. بندے اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ نہیں کٹا ہوا ہوتا. وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو بندوں کو پتہ ہو یا نہ ہو ہر صورت و شہرت کے قریب ہے, مگر سوال ہے کہ اس کے قریب ہونے کا شعور کون دے گا. اس قرب کی جو لذتیں اور حلاوتیں ہیں, اس قرب کی جو برکتیں ہیں, اس قرب کی جو معرفت ہے, اس قرب کا جو ادراک ہے, اور اس قرب کے فہم تک جو رسائی ہے, وہ کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ رسائی, یہ معرفت اور یہ سوجھ بوجھ اپنے نبی کے ذریعے عطا کرتا ہے. وہ رب ہے, بندے کا خالق ضرور ہے, مگر اپنے عام بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا. اللہ کبھی اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا, عام بندوں سے کلام نہیں کرتا. فرمایا ما کان لبشر
ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر کی یہ شان، مجال اور طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو۔ آپ اس آیت کے پر غور کیجیے، اسلوب بیان کیا ہے، ورنہ جس طرح مضمون شروع کیا اسی سمت چلنا چاہیے تھا بیان۔ بات شروع کی کہ کسی بشر، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، بات کس طرح شروع کی؟ تو سیاق کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر بات یوں کی جائے کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں، تو آگے کہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ کسی انسان کی یہ طاقت اور مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، مگر ابتدا یوں کی کہ کسی انسان اور بشر کی یہ مجال نہیں، اور اگلا حصہ کس چیز کی مجال نہیں، وہاں انداز کلام تبدیل کر دیا۔ مجال بندے کی نہیں، کس چیز کی؟ فرمایا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کسی بندے کی یہ شان اور استعداد ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ الا واحیا، اب الا مگر کے بعد تین صورتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ تینوں صورتیں نبوت اور رسالت کی۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی خالق تو سارے بندوں کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا ہے، مگر وہ براہ راست اپنی مخلوق سے اور اشرف المخلوقات اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے بھی کلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، کیونکہ بندے کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو باری تعالیٰ جب تیرے بندے ہیں اور تو ان تک اپنا کلام پہنچانا چاہتا ہے، ان سے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، اپنا امر انہیں پہنچانا چاہتا ہے، اپنی رہنمائی انہیں دینا چاہتا ہے، اپنا حکم دینا چاہتا ہے، انہیں اپنی بندگی کے آداب سکھانا چاہتا ہے، جب یہ ارادہ فرماتا ہے تو لا محالہ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیر از نو ڈائریکٹ کمیونیکیشن، میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے۔ اس گورکھ دھندے کو نکال دو ذہن سے، اس فکرے کو نکال دو۔ اللہ نے فرمایا میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندے سے نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ جب ارادہ کرتا ہوں الا وحیا، بندوں کے اور اپنے درمیان ایک ہستی کو انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، برگزیدہ محبوب مقرب انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت سے فائز کرتا ہوں، اور اپنے بندوں کے درمیان ایک نبی کو واسطہ بنا دیتا ہوں۔ تو واسطہ بنانا اللہ کی سنت ہے، وسیلہ قائم کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنے نبی کو واسطہ مقرر کرتا، حالانکہ وہ واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر واسطے کے کلام قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے۔ وہ کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے۔ جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے۔ باری تعالیٰ کو اپنے بندوں سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ سننے والی بات وہ ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے قرآن کے ذریعے، اس لیے ہر بندے سے کلام نہیں کرتا کہ میرا کلام کوئی تمہارے کلام جیسا تھوڑا اللہ کا کلام جس سے میں مخاطب ہو جاؤں اور جس سے میں کلام کر لوں، اور تم بلاتے ہو نا بھائی بات سن، ارے یہ بات لے، یہ پیغام لے، میری بات سن، میرے قریب آ، ذرا یہ کہنا مان، یہ پیغام پہنچا دے، جس سے میں بلا کے اس سے بات کر لوں، میری بات کرنے سے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس سے کلام کر لے وہ نبی ہے۔ اب اس کلام کی شکلیں ہیں، کبھی وہ اس کو وحی کہتا ہے، کبھی یرسل رسولا کہتا ہے کہ فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہے،
کبھی وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی من وراء حجاب، کبھی پردے کے پیچھے طور کی چوٹی پر حضرت موسیٰ سے کلام کرتا ہے، کبھی فرشتہ بھیج کر ہر نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے۔ 3 صورتیں بتائی ہیں اس نے کلام کرنے۔ فرشتہ بھیج کر کلام کرنا ہر نبی کے لیے ثابت ہو گیا، ہر نبی کی طرف فرشتہ بھیجا کلام کیا، تو یہ طریقہ بھی آ گیا۔ پھر فرمایا من وراء حجاب، ایک طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، چھپ کر، جلوہ نہیں کراتا، بات سناتا ہوں۔ تو پردے سے پیچھے جس سے کلام کیا وہ موسیٰ ہو گئے علیہ السلام، طور پر وہ موسیٰ ہو گئے۔ فرشتہ بھیج کر جس سے کلام کیا وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبر ہو گئے، ہر ایک سے فرشتے کے ذریعے کلام کیا۔ تو 2 صورتیں ہو گئیں۔ اب تیسری صورت بیان فرمائی، الا واحیا، یہ اس سے بات کرتا ہوں۔ تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا بھی مراد یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ذکر الگ آ گیا ہے، من وراء حجاب۔ اور فرشتے کے ذریعے بات کرنا یہ بھی الا واحین کا معنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول فرشتہ بھیج کر کلام کرنے کا بھی اسی آیت میں ذکر الگ آ گیا ہے۔ جب بذریعہ فرشتہ کلام کرنے کا ذکر بھی آ گیا، پردے کے پیچھے سے کلام کا ذکر بھی آ گیا، تو پھر جو کہا کہ بات کرتا ہوں، وہی بھیجتا ہوں، یہ بغیر بات کے اور بغیر حجاب کے کلام کرتا ہوں۔ ہماری بات یہ کس سے کیا؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12th of نومبر 2013 ایک رویا میں اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوئی، الحمدللہ علی ذالک، اور انشاءاللہ اس بارے میں مزید معلومات اور ایمان کی تحقیق کے لیے میں انشاءاللہ دوبارہ مزید گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا۔